ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری پروفیسر ڈاکٹر سعید ناگرہ. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر جمیل انور صاحب اپنی ایک لمبی اننگ کھیلنے کے بعد 2 دن کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر جمیل انور صاحب کے ساتھ ایک لمبی ہسٹری وابستہ ہے کیونکہ وہ اس انسٹیٹیوٹ کے بہت اس وقت جو موجودہ اساتذہ میں سے سب سے پرانے اساتذہ میں شمار ہوتے تھے. وہ یہیں کے طالب علم رہے اور یہیں پہ انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور خوش قسمت ہیں کہ ان کے اساتذہ کرام بھی اس تقریب میں موجود ہیں جس میں ڈاکٹر ظفر اقبال, ڈاکٹر خیرات اور ڈاکٹر مجاہد الرحمان صاحب. یہ ان کے لیے باعث اعزاز ہے کہ ان کے اساتذہ کرام بھی اس فنکشن میں موجود ہیں. میں بحثیت ان کے طالب علم کے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک بہترین استاد. بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس اتنی گلیکسی آف اکیڈمیشنز میں ہمیں بھی بولنے کا موقع دیا جائے گا. بلکہ یہ تو بالکل نہیں تھا کہ یونیورسٹی آف پنجاب پروفیسر ڈاکٹر جمیل انور صاحب پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف پنجاب, پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد ناگرہ صاحب ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری, ڈاکٹر راز صاحب اور میرے کولیگس حاضرین, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس موقع پہ میں چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا. مجھے یقین نہیں آتا مجاہد کامران صاحب وائس چانسلر جامعہ پنجاب, ڈاکٹر خیرات محمد ابن صاحب کا وائس چانسلر جامعہ پنجاب, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وائس چانسلر صاحب, جناب ڈاکٹر جمیل انور, جناب ناگرہ صاحب اور بہت سے پرانے کولیگ اور دوست اور جانے پہچانے سائنسدان اور عالم حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں. غالباً لوئس کیرل نے کہا تھا کہ آج کل کے زمانے میں یو ہیو ٹو رن ٹوائس ایز فاسٹ ٹو اسٹے ایٹ دا سیم پلیس. میں اسی لیے یہ حساب کرتا ہوں تاکہ میں زیادہ تیز چل سکوں. میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں کیمسٹری انسٹیٹیوٹ سے منسلک ہوں اور جسے کہتے ہیں کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. اور مجھے لانے میں سب سے بڑا ہاتھ ڈاکٹر جمیل کا ہے کہ جب مجھے ایسی طرف سے ایک آفر ہوئی. میرے محفل پروفیسر ڈاکٹر جمیل انور صاحب, ڈاکٹر سعید احمد ناگرہ صاحب, سینئر اساتذہ اور عزیز طلبہ, کمال گفتگو کسی بھی استاد, پروفیسر, لیکچرر, ادیب یا خطیب کا پیشہ ہے. لیکن زندگی میں بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں جب یہ قدرت کلام جواب دے جاتی ہے اور ایک استاد
کے لیے بھی ان مواقع پر بولنا دشوار ہو جاتا ہے۔ عجز بیان کا ایسا ہی مرحلہ آج مجھے درپیش ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت کوئی ایسے الفاظ موجود نہیں کہ جن کا سہارا لے کر میں اپنے عظیم استاد کو خراج تحسین پیش کر سکوں۔ میں کیوں نہ کہوں کہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل، کبھی ایسی تو نہ تھی۔ میں نے 2003 میں اس انسٹیٹیوٹ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے قدم رکھا تھا، اور اس وقت جمیل صاحب اس انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر تھے، اور یہ میں اپنے لیے ایک اعزاز اور تکریم کی بات سمجھتا ہوں کہ مجھے ان سے براہ راست فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپلائیڈ میں ہمیں گلاس انڈسٹری، سیمنٹ انڈسٹری پڑھائی، اور پھر پارٹ 2 میں وہ ہمیں انوائرمنٹل کیمسٹری پڑھاتے تھے۔ 8 بجے ہماری کلاس ہوتی تھی، اور سر ہمیشہ ان ٹائم، باوجود اس کے کہ اس وقت ان کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، تو وہ کلاس سے کبھی لیٹ نہیں ہوئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اور ان کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے ہمیشہ آبزرو کیا کہ وہ جب بھی کلاس میں آتے تھے ہمیشہ پریپیئر ہو کر آتے تھے۔ ان کا لیکچر اور ان کی کمیونیکیشن وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ان سے پڑھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں آپ نے باقی سینئر اساتذہ سے اور ان کے کولیگ سے آپ نے سنی۔ اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں کہ آپ ملک پاکستان کے ایک عظیم استاد، ایک عظیم سائنٹسٹ، اور سب سے بڑھ کر ایک عظیم انسان ہیں۔ میں ان کے لیے جو بھی کہوں وہ ان کی پرسنالٹی اور ان کی شخصیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میرے خیال میں جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں، اور آخر میں ان کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کا جو ویژن ہے اور آپ کی جو سوچ تھی، ہم آپ کی جو توقعات اور امیدیں ہم سے وابستہ ہیں، ہم انشاءاللہ اسی ویژن کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور آپ کے ویژن کو، آپ کی سوچ کو اور آپ کی جو تھنکنگ تھی اس کو لے کر ہمیشہ اسی سٹرگل، اسی محنت اور اسی جذبے کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ قحط الرجال کے اس دور میں آپ کا وجود ہم سب کے لیے غنیمت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنی جو گائیڈنس ہے اسے ہمیں نوازتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں بس اتنا کہہ کر آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ جو حبس کے موسم میں ہوا بانٹ رہا تھا، اس شخص کے ہاتھوں کا ہنر یاد رہے۔ یہ سب جو میں نے القابات بولے ہیں آپ کی سرکاری حیثیت میں ہیں، اور اگر ذاتی طور پر بات کروں تو جمیل یار ترادار، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاید میں نے یہ پہلے بھی بات کی تھی، اور میں ڈاکٹر مصباح الحسن صاحب کی اس بات کو بھول گیا کہ جمیل صاحب سے باتیں کرتے کرتے میں یہ بھول گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ میرے لیے انتہائی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ میرے تمام وہ سینئر اساتذہ کرام جو ہم سے پہلے ہمارے لیے مشعل راہ کے طور پر یہاں کام کر کے گئے ہیں، میری درخواست پر انہوں نے یہاں آنا قبول کیا۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر جمیل انور صاحب، پروفیسر خیرات صاحب، مصباح الحسن صاحب، محمد علی صاحب، دیگر سینئر اساتذہ، نوجوان اساتذہ، طلباء، طالبات اور ملازمین، جمیل صاحب کی شخصیت کے بارے میں بہت سی باتیں ہو گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کوئی پہلو شاید نہ بچا ہو۔
لیکن ناگرا صاحب ایک بات کہنا بھول گئے کہ یہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ 2011 میں یونیورسٹی بڑی بڑی نابغہ روزگار شخصیتوں سے محروم ہو جائے گی. ناگرا صاحب کا، جمیل صاحب کا اور میرا اور ہمارے کچھ اور دوست ہیں، ہم سب کا جو سال پیدائش ہے 1951 ہے، اور ہم سب اسی سال میں ریٹائر ہو رہے ہیں. زبردست. جمیل صاحب 59 سال سے پہلے یہاں ڈاکٹر خیرات صاحب وائس چانسلر بھی رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید واحد وائس چانسلر ہیں جو سویلین وائس چانسلر تھے اور 8 سال انہوں نے یہاں گزارے ہیں. ورنہ وائس چانسلر اپنی ٹرم پوری کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اپنی ٹرم بھی پوری نہیں کر پاتے. اور ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر علی محمد صاحب بھی وائس چانسلر ہیں. یہ جمیل صاحب بھی عملاً وائس چانسلر ہیں، کیونکہ یہ 2 موقع پہ وی سی کین کا انتخاب ہوا تھا. یہ مجھے ذاتی طور پہ معلوم ہے، لیکن سازشی عناصر کی وجہ سے وہ آخری وقت میں صورتحال تبدیل ہو گئی، لیکن میرٹ پہ ان کا 2 مرتبہ بطور وائس چانسلر انتخاب ہوا. زبردست. اور ابھی بھی اتنا ماشاءاللہ بے پناہ انرجی ہے، یہ بہت فعال ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، اور ابھی میدان کھلا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے زمانے میں انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری میں بڑی تیز رفتاری سے، اور یہ بھی بڑا ایک عجیب اتفاق تھا کہ ڈاکٹر صاحب جب یہاں ڈائریکٹر بنے تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پالیسیاں بھی اسی زمانے میں شروع ہوئیں، اور ہر چیئرمین نے ان پالیسیوں کا فائدہ نہیں اٹھایا. بہت کم چیئرمین تھے جنہوں نے ان پالیسیوں کا فائدہ اٹھایا. جمیل صاحب ان چیئرمین صاحبان میں سے ہیں جنہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پالیسیوں سے پورا فائدہ اٹھا کے اس انسٹیٹیوٹ کو تحقیق کے میدان میں بڑی وسعت دی. اور اس کے انفراسٹرکچر میں، یہ جس ہال میں ہم بیٹھے ہیں، مجھے یاد ہے یہاں بینچز ہوتے تھے اور طرح کی کرسیاں تھیں، تو اس کو بھی جدید بنانے میں ڈاکٹر جمیل صاحب ہی کا ہاتھ. اور 7 انڈر گریجویٹ بلاک ہے، پھر بلڈنگز کی توسیع ہے، لیبارٹریاں نہیں. اور سائنس فیکلٹی اس وقت اصل میں جب یہ ڈائریکٹر تھے اس زمانے میں سائنس فیکلٹی بہت بڑی تھی. یہ بایولوجی بلاک اور دوسرے کئی شعبے اس میں تھے. کسی وجہ سے یونیورسٹی انتظامیہ نے اس کے 2 حصے کر دیے، ایک لائف سائنسز کر دیا اور ایک انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری، ایک فیکلٹی آف سائنس. انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری جو فیکلٹی آف سائنس میں اپنی ریسرچ پروڈکٹیوٹی کے اعتبار سے سب سے آگے ہے اس وقت. اور اس کا چہرہ سب سے زیادہ جمیل صاحب کا چہرہ پہلے. اور میں یہ اکثر دیکھتا ہوں، بلکہ بیٹھا میں ان نئے چہروں کے بارے میں ان سے پوچھ رہا تھا جو میں نے آج یہاں دیکھے ہیں اساتذہ میں، کیونکہ کیمسٹری انسٹیٹیوٹ میں پی ایچ ڈی اساتذہ کا تناسب جو ہے وہ سائنس فیکلٹی میں سب سے زیادہ ہے، ہائیسٹ ہے. پی ایچ ڈی کا پروگرام بھی بہت اچھا چل رہا ہے ان کا، اور جمیل صاحب بڑی تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اور اب جب ان کا جھجک دور ہو گئی کتاب، پہلے انہوں نے جدید کیمیا کے بانی لکھی، پھر اس کے بعد ایٹم بم کی کہانی لکھی، اور آج کل سائنسدانوں پہ ایک اور کتاب لکھ رہے ہیں جس کے 2 چیپٹرز انہوں نے مجھے بھی دیے ہیں، اور بڑی دلچسپ تحریر ہے ان کی. اور ان کی شعر و شاعری میں بھی دلچسپی تھی، لیکن یہ بات بڑی آخر میں مجھ پہ جا کے کھلی کہ شاعری بھی کرتے ہیں. اور یہ شاعری جو ہے خاص طور پہ رومانی شاعری بہت اچھی کرتے ہیں. اس میں تشنگی کا کتنا دخل ہے اور اس میں افراد جذبات کا کتنا تعلق ہے یہ میں نہیں جانتا، کیونکہ اس موضوع پہ میں نے ابھی ان سے تبادلہ خیال نہیں کیا. لیکن بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، یہ آپ کو تعجب ہوگا. بلکہ یہ گیلیلیو اور نیوٹن کے چیپٹر کے آخر میں نیوٹن